اور سخاوت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. تو قاضی صاحب ایک تو سخاوت جو ہے وہ ایک تو ہم زکوٰۃ دیتے جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے, تو سخاوت اس میں آتی ہے. اس کی سخاوت کے علاوہ اور بھی مطلب بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح زکوٰۃ جس طرح میں نے بات کی ہے کہ وہ تو ایک فرض ہے, جس کے اوپر فرض ہے اس نے دینی ہے, وہ بھی سخاوت کے زمرے میں آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جب بندہ نیت تو اس کی زکوٰۃ کی ہے, بالکل نیت اس کی زکوٰۃ کی ہے, تو اس زکوٰۃ کو دینے والے کو ایک تحفے کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو جس طرح ایک صدقہ ہے, بالکل صحیح. صدقہ ایک ضروری بتا کے نہیں کہ آپ کو صدقہ ہے, صحیح. تو وہ تحفے طور پہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو وہ پیسوں کی شکل میں ہو یا کوئی اپنے لباس کی شکل میں ہو یا اشیاء کی شکل میں ہو. صحیح. یہ تمام چیزیں ہیں جو دوسرے مسلمان کی دلجوئی پیدا کرتی ہیں. بالکل صحیح. تو جب کسی کی خیر خواہی کا جذبہ مسلمان کرتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کے دل میں اپنا نور پیدا فرماتا ہے. صحیح. یہ اصل میں مخلوق خدا کی جو خدمت ہے یہ رب کی معرفت ہے. بالکل صحیح. تو جس انسان نے اللہ کی مخلوق کی نگہبانی کی تو اس کی خیر خواہی کے لیے اپنا مال جان صرف کیا, بالکل, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی خاص مہربانی فرماتا ہے. بالکل. اس طرح کے حدیث پاک کا مفہوم میں نے پہلے پڑھا ہے, السخی حبیب اللہ, سخی اللہ کا حبیب ہے. بالکل صحیح. تو جس کو اللہ اپنا حبیب کہہ رہا ہے جان لیتا تو ہے, وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بالکل صحیح, وہ تو خوش قسمت آدمی ہے. بالکل. اچھا, ابھی عید الفطر جو ہے وہ قریب ہے اور فطرانہ جو ہے وہ ہر انسان نے دینا ہے, ہر بندے نے دینا ہے. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ مطلب کس طرح سے دی جا سکتی ہے. اس میں ایک بہت بڑی سخاوت ہو سکتی ہے کہ ہم کس جس طرح گندم کے حوالے سے ہوتا ہے, پھر کشمش کے حوالے سے, اور پھر 2-3 جو بھی ہیں, تو اس میں سخاوت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ٹائم ہے کہ جب ہم اپنے غرباء کو, مساکین کو اس میں جو ہے اپنے عید الفطر میں جو ہدیہ فطر ہوتا ہے اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آج پروگرام کا جو آپ کا آخری دن ہے جی, اور یہ رمضان المبارک کا جو آخری نچوڑ ہے, جی, آخری یعنی کہ مغز ہے, جی, تو جس کے اندر عید الفطر بھی آ رہی ہے. جی, جی, بالکل. اور عید الفطر رمضان المبارک کا جو پورا ایک رمضان المبارک کا جو آخری ہے, جس کے اندر جتنا ہو سکے انسان بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے. بالکل. تو یہ بھی کسی سخاوت ہے. تو جس طرح کہ صدقہ فطر ہے, اہل ثروت لوگوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے جس طرح اپنے ان کے رہن سہن ہوتے ہیں, ان کی حالات زندگی جسے صرف کرتے ہیں, گزارتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے کھجور کے ساتھ, کشمش کے ساتھ تو وہ اپنا صدقہ فطر دیں. صحیح. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں بس گندم سے دے لیتے ہیں. تو جب اپنا ان کا کوئی سحری افطاری ہوتی ہے وہ بہت سے اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ کھانے تلاش کرتا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں وہ اپنے تلاش کرتا ہے. تو لیکن وہ پھر ان کی صف میں شامل ہوتا ہے جو میانہ لبی والے لوگ ہوتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں. جس طرح غریب لوگ گندم استعمال کرتے ہیں, ان کی جو حالات زندگی ہے وہ نارمل ہوتی ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ ان معاملات میں بخل نہ کریں. کہ اگر وہ بخل کریں گے سمجھ لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کے اندر بخل کر رہے ہیں. اصل میں یہ بات ہے, یہ سخاوت کا بہترین عمل ہے کہ ان موقعوں کے اندر اللہ کریم یہ بندوں کو آزماتا ہے. یہ سارا مال, یہ عزتیں, یہ نعمتیں میری طرف سے ہیں, تو جو میں نے دی ہیں, لیکن ان کا جب واپسی لٹانے کا جب موقع آتا ہے تو پھر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے لٹانی ہے. بالکل. یہ نہیں کہ بس ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جو میں دیکھا, میں نے بڑے بڑے اچھے لوگ, آج ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارے ایک قریب مسجد بن رہی تھی, تو وہ ایک مزدور آدمی, بالکل غریب آدمی, مریض بھی ہیں, تو انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 72,000 روپے جمع کیا تھا. اور ان کی نیت میں یہ شامل تھا کہ سب سے پہلے اس مسجد کے لیے اینٹیں میں پیش کروں گا. تو جب انہوں نے اس 72,000 روپیہ ان کو پیش کیا تو لینے والے نے کہا کہ میں ان کا جذبہ دیکھ کر میری آنکھیں اشکبار ہوگی کہ ایسے ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں صدق کے دل سے مال صرف کرتے ہیں. تو میں اپنے اس چینل کے ذریعے جو میری آواز سن رہے ہیں تو تمام اہل ثروت لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ان موقعوں کو ضائع نہ کریں. ان موقعوں کے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں, مستحق لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ان کے لیے اپنے مال کا اور اپنے نیکیوں کا جو دروازہ ہے وہ کھول کے رکھیں.
ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ویسے بھی تعاون کرنا چاہیے. بالکل. اچھا اب قاری صاحب یہ فرمائیے کیونکہ صدقہ فطر دینے کا جو مقصد ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں مساکین اور جو غربا ہیں وہ عید اچھی طریقے سے گزار لیں, اپنے کپڑوں وغیرہ کا معاملہ ساری چیز کر لیں, جو کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رمضان کے بعد ایک عید کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ خوشیوں میں شامل ہو سکیں. تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ بہترین جو وقت ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنے کا کیا ہے؟ ویسے تو کہا گیا کہ نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے, لیکن کتنا پہلے ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں. ایک دوسری بات یہ فرمائیے گا کہ صدقہ فطر کتنا ہے اور اس حوالے میں تھوڑا سا بتائیے. سب سے بہتر تو یہ ہے, سب سے بہتر یہ جو ایام گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں جی ان ہی کے اندر دیا جائے. بالکل, تاکہ پہلے سے ہی جو ہے پہلے سے اگر جو ضروریات ہیں, ضرورت ہے ان مستحق افراد کی, لوگوں کی, مسلمانوں کی, وہ پوری کر سکیں. صحیح. اگر عید والے دن اگر کسی نے کی ادا تو ہو جائے گا, لیکن اس وقت وہ کون سی اپنے شاپنگ کریں گے, کون سے اپنے راشن لائیں گے. بالکل. تو لیکن سب سے بہتر ہے جو ایام گزر رہے ہیں, جو ایام گزر چکی ہیں, ان میں سے ان کو تحدیث نعمت سمجھ کر ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جلدی یہ اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے گندم 170 روپے کے اپنے مفتیان کرام نے دارالفتاء سے یہ اس دفعہ یہ 170 روپے, لیکن میں نے تو الحمدللہ 200 روپے کے حساب سے یعنی کہ 2 جمعے پہلے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کو دے دیے جناب. ٹھیک ہے. یعنی کہ گندم کے حساب سے دینے ہیں 200 روپے, اور اگر کھجور کے حساب سے دینے ہیں جی تو اس میں کوئی لمیٹڈ پتہ ہے کتنی ہوگی, یا کشمش کے حوالے سے کچھ اس طرح کا؟ یہ اپنے ظاہر ہے کھجور کا جو ریٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے مطابق, کشمش کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق جو چل رہا ہے اس کے مطابق انہیں ادا کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت ساری معلومات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ضرورت بھی تھی وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی, اور امید ہے کہ جس طرح ہم نے اب لاسٹ میں بات کی ہے صدقہ فطر کے حوالے سے, تو یہی وہ وقت ہے جب ہم اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ غربا اور مساکین جن کو ہم حقدار سمجھتے ہیں ان کو اگر ہم ان تک پہنچا دیں گے تو وہ پہلے سے ہی, عید سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے لیے وہ تمام چیزوں کا اہتمام کر لیں گے, اور ان کی عید بھی ہمارے اور آپ کی طرح اچھے طریقے سے گزر جائے گی. اپنے بچوں کے لیے چیزیں, کپڑے وغیرہ لے لیں گے, اپنے لیے کپڑے وغیرہ لے لیں گے, اور ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گفٹ ہے, جو تحفہ ہے, وہ اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے.